دوستو، آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا نام سنتے ہی تمام ہندوستانیوں کے دل میں رسپیکٹ کے جذبات ابھرتے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت جو تھا تو بزنس ٹائکون، لیکن اس نے ہمیشہ اپنے منافع سے زیادہ اپنے لوگوں اور ملک کا سوچا۔ یہ تھے رسپیکٹ فل رتن ٹاٹا، جو ایک مشہور بھارتی تاجر اور فلنتھراپسٹ تھے۔ آپ ٹاٹا گروپ کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ آپ نے اپنی تعلیم آرکیٹیکچر میں حاصل کی تھی، جبکہ بزنس مینجمنٹ کے حوالے سے آپ ہارورڈ بزنس اسکول کے گریجویٹ ہیں۔ رتن ٹاٹا نے اپنے کریئر کا آغاز ٹاٹا اسٹیل مل میں کیا، جہاں سے انہوں نے اپنے پریوار کے بزنس میں مکمل شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ ان کی لیڈرشپ میں ٹاٹا گروپ نے صرف بھارت میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں اپنی پہچان بنائی اور بہت سی نئی انڈسٹریوں میں قدم رکھا، جیسے کہ آئی ٹی، اسٹیل اور موٹر وہیکل۔ لیکن ٹاٹا گروپ کی تاریخ 150 سالوں پر محیط ہے۔ ٹاٹا گروپ کب، کیسے اور کس نے شروع کیا اور کیسے یہ بلندیوں کو چھو گیا، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ فیکٹ کی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ ٹاٹا گروپ صرف ایک بزنس ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے بھروسے اور عزم کا دوسرا نام۔ آج ہم ٹاٹا گروپ کی شاندار کامیابیوں اور ان کے پیچھے چھپے ان محرکات کا ذکر کریں گے جو 200 سالوں کی ایک ایسی داستان ہے جس نے نہ صرف انڈین بزنس کرنے کے طریقوں کو بدل دیا بلکہ ملک کی ترقی کا راستہ بھی دیا۔ ٹاٹا گروپ نے صرف پیسہ کمانے کا کام نہیں بلکہ ہندوستان کو وہ سب دیا جو وقت کی ضرورت تھا اور ہندوستان کی ترقی کی بنیاد بنا۔ ٹاٹا گروپ نے ہندوستان میں پہلا اسٹیل پلانٹ لگایا، شاندار لگژری ہوٹل کھولا، ہائیڈرو پاور پلانٹ نصب کیا، پہلی ایئر لائن، پہلا کینسر ہاسپٹل اور بہت کچھ جو ملک کی ترقی کی بنیاد بنا۔ اس زبردست کہانی کا آغاز ہندوستان کی آزادی سے بھی لگ بھگ 100 سال پہلے ہوتا ہے، جب گجرات کے نوسری میں ایک پارسی خاندان رہتا تھا۔ یہ خاندان تھا نصر ونجی ٹاٹا کا، جو اپنی بیوی جیون بائی کے ساتھ ممبئی میں کاٹن ٹریڈنگ کا کام کرتے تھے۔ 1839 میں اس گھرانے میں ایک ایسی شخصیت کا جنم ہوا جس نے انڈین بزنس کا رخ بدل دیا۔ یہ تھے جمشید جی ٹاٹا۔ ان کے والدین نے ان کی تعلیم اور تربیت پر بہت توجہ دی اور ان کا بچپن نوسری میں بہترین گزرا، مگر صرف 14 سال کی عمر میں وہ ممبئی آ گئے اور اپنے والد کے کام میں ہاتھ بٹانے لگے۔ 1858 میں جب جمشید جی ٹاٹا 19 سال کے تھے، ہندوستان انگریزوں کی غلامی میں تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا کاٹن پروڈیوسر امریکہ تھا، جہاں سے انگریز اپنی ضرورت کا زیادہ تر کاٹن امپورٹ کرتے تھے۔ مگر جب امریکہ میں سول وار چھڑ گئی تو کاٹن سپلائی رک گئی اور ہندوستان میں کاٹن کی ڈیمانڈ آسمان کو چھونے لگی۔ جمشید جی نے اس موقع کو سمجھا اور اپنے والد کے ساتھ کاٹن ٹریڈنگ کا کام پورے زور و شور سے کرنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر ملک کو سچ میں ترقی کی راہ پر ڈالنا ہے تو تعلیم، ٹیکنالوجی اور روزگار کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا۔ جمشید جی کا دل اپنے ملک کے لیے محبت اور وفا سے بھرا پڑا تھا، اس لیے انہوں نے یہ عزم کیا کہ وہ صرف اپنی ہی ترقی کا نہیں سوچیں گے بلکہ ایک ایسے بزنس امپائر کی بنیاد رکھیں گے جو ہندوستان کو خود مختار کرے گا۔ ان کا مقصد تھا ملک کے لوگوں کو تعلیم اور روزگار فراہم کرنا تاکہ ہندوستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ اس جذبے کے ساتھ ٹاٹا گروپ کا آغاز ہوا جو آج بھی ملک کی ترقی کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ 1869 میں صرف 21,000 روپے کے کیپٹل کے ساتھ جمشید جی نے اپنی پہلی ٹریڈنگ کمپنی کا آغاز کیا۔ ممبئی میں انہوں نے ایک پرانی آئل مل خریدی اور اسے الیگزینڈرا کاٹن مل میں تبدیل کر دیا۔ صرف 2 سال کے اندر اس مل کو چلا کر انہوں نے اسے اچھے منافع پر بیچ دیا۔ جو پیسے ملے ان سے ناگپور میں ایکسپریس مل کے نام سے ایک اور کاٹن مل کی بنیاد رکھی۔ جمشید جی کا یہ فیصلہ ان کے دریافت کی ہوئی انٹرنیشنل مارکیٹس اور تجربے کے بنیاد پر تھا۔ ناگپور میں کاٹن مل کا قیام پہلے تو بہت ہی عجیب سا فیصلہ لگا، لیکن یہ فیصلہ بالکل درست تھا، کیونکہ ناگپور میں کاٹن کا پروڈکشن ہوتا تھا اور وہاں لیبر بہت سستی تھی۔ اس کے علاوہ بہترین ریلوے کنیکٹیوٹی بھی موجود تھی۔ جمشید جی کا یہ فیصلہ انتہائی سمجھداری پر مبنی تھا۔ اس وقت جہاں ایک طرف انگریز حکومت ہندوستانیوں کو صرف نوکر سمجھتی تھی، دوسری طرف جمشید جی نے اپنے امپلائیز کے ویلفیئر کا خیال رکھنا شروع کیا۔ انہوں نے نہ صرف کام کرنے کی کنڈیشنز کو بہتر بنایا بلکہ اچھی سیلری، پروویڈنٹ فنڈ، انشورنس اور گریجوٹی جیسی اسکیمز کا بھی آغاز کیا۔ یہ سب کچھ ان کی سمجھ کا حصہ تھا کہ کیسے ایک خوش اور محفوظ ورک فورس ہی کسی بھی
بزنس کی اصلی طاقت بن سکتا ہے۔ جمشید جی کے کچھ بڑے سپنے تھے جو ان کے لیے صرف پرسنل ہی نہیں بلکہ ملک کی ترقی کے لیے بھی ضروری تھے۔ ان کا خواب تھا ایک آئرن اور سٹیل کمپنی کا قیام، ورلڈ کلاس ہوٹل کا قیام، ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کھولنا اور ایک ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ کا آغاز۔ ان سپنوں کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے دھرو ٹاٹا اور رتن ٹاٹا ان کے ساتھ ہیں۔ 1930 میں جمشید جی کا خواب تب حقیقت بنا جب ممبئی کے کولابا کوسٹ پر تاج محل ہوٹل کھولا گیا، جو ملک کا پہلا ہوٹل تھا جس میں الیکٹریسٹی موجود تھی۔ یہ صرف ایک ہوٹل ہی نہیں تھا، یہ ان کی ویژن کا نیا چراغ تھا جو ان کی ہارڈ ورک اور جذبے کا اظہار تھا۔ اسی طرح ٹاٹا گروپ نئے سے نئے بزنس سٹارٹ کرتا گیا اور ان کو ترقی دیتا چلا گیا، اور جب رتن ٹاٹا نے بزنس سنبھالا تو ان کی لیڈرشپ نے ٹاٹا گروپ کو نئی بلندیوں تک پہنچا دی۔ انہوں نے نہ صرف بزنس کی دنیا میں نئے سٹینڈرڈز طے کیے بلکہ سوشل رسپانسبلٹی کے معاملے میں بھی ایک مثال بن گئے۔ آج ٹاٹا گروپ صرف ایک بزنس امپائر نہیں بلکہ ایک ایسا نام ہے جو کوالٹی، انٹیگریٹی اور انوویشن کے لیے جانا جاتا ہے۔ رتن ٹاٹا نے اپنی زندگی بھر اپنی ویلیوز اور پرنسپلز کا خیال رکھا۔ وہ ہمیشہ اپنے ملک اور لوگوں کے لیے کچھ خاص کرنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے بہت سے سوشل پروجیکٹس بھی شروع کیے۔ انہوں نے ٹاٹا نینو جیسے پروجیکٹ سے غریب طبقے کے لوگوں کے لیے بھی آسان اور سستی گاڑیوں کا انتظام کیا۔ رتن ٹاٹا کو ان کی آنیسٹی اور انٹیگریٹی کی وجہ سے بہت عزت دی جاتی تھی، جو ہمیشہ ہندوستان کے لوگوں کے دلوں میں قائم رہے گی، اور ان کا نام دنیا کے سکسیسفل اور رسپیکٹ وردی بزنس مین کی لسٹ میں شامل رہے گا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنے کامنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ ویڈیو میں۔ شکریہ۔